چراغ حسن حضرت مولانا ظفر علی خان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آج سے کوئی 10 سال پہلے کا ذکر ہے کہ میں کلکتہ سے نکلنے والے اخبار نئی دنیا میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ اس اخبار کا دفتر ان دنوں میں چونا گلی میں ہوا کرتا تھا، اور میں اس اخبار کے اداراتی صفحہ کے علاوہ فقاہی کالم کولمبس کے کلمی نام سے لکھا کرتا تھا۔ اتنے میں کسی نے آ کر کہا کہ زمیندار صاحب آئے ہیں۔ میں سمجھ نہ سکا تو ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا ظفر علی خان آئے ہیں۔ اسی اثنا میں مولانا تشریف لے آئے۔ میں نے اس سے پہلے انہیں نہیں دیکھا تھا، صرف تصویریں دیکھ رکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ مولانا کی تو توند ضرور ہوگی، لیکن جب انہیں دیکھا تو سخت مایوسی ہوئی کہ ان کی نہ تو توند تھی اور نہ سر پر امامہ تھا، اور نہ جانے یہ کیسے مولانا اور کیسے لیڈر تھے۔ مولانا نے آتے ہی سیاست پر بحث شروع کر دی۔ سائمن کمیشن اور گول میز کانفرنس پر اظہار خیال کرنے لگے۔ ہمارے پڑوسی مولانا شائق احمد عثمانی بھی ان سے بحث کرنے لگے، لیکن مجھے اس بحث سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ میری خواہش تھی کہ مولانا کو شعر و شاعری کی طرف لاؤں۔ چنانچہ اگر میں غالب کا نام لیتا تو مولانا برکن ہیڈ کا ذکر شروع کر دیتے، انہیں میر کی طرف لاتا تو وہ مجھے بالڈن کی طرف لے جاتے، بالڈون کی طرف لے جاتے۔ غرض دیر تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ آخر میں نے شعر و ادب کی بات چھوڑی اور خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگا۔ لاہور آ کر میں نے کچھ دنوں زمیندار کے دفتر میں قیام کیا۔ ایک رات صبح کاذب کے وقت کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ یہ مولانا ظفر علی خان تھے جو مجھے اپنے ساتھ سیر پر لے جانا چاہتے تھے۔ ان سے پہلے زمیندار کے ایک کارکن قاضی احسان اللہ مجھے بتا چکے تھے کہ مولانا اگر سیر کے لیے ساتھ لے جانا چاہیں تو مت جانا، کیونکہ وہ نہر کے کناروں میلوں دوڑتے ہیں، پھر ڈنٹر پیلتے ہیں، تمہیں بھی ان کی امراہ یہ کام کرنے پڑیں گے۔ چنانچہ میں نے بہانہ کر لیا کہ میرے سر اور پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے۔ مولانا مجھے علاج کے متعلق چند مشورے دے کر چلے گئے، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ مولانا تو ان سے کیوں محروم ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ مولانا نیزہ بازی اور گھڑ سواری میں بھی ماہر ہیں، تیرنے اور کشتی لڑنے میں بھی کسی سے کم نہیں۔ حیدرآباد میں ان کی نیزہ بازی دیکھ کر انہیں فوج کے محکمے میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن اپنے افسر اعلیٰ سے نباہ نہ ہو سکا اور استعفیٰ دے دیا۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مولانا ظفر علی خان کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ہاں حقیقی شاعری بہت کم ہے۔ ان کی شاعری پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا دل عشق و محبت کے نرم و نازک جذبات سے خالی ہے۔ میں نے انہیں ایک شعر سنایا جو انہیں اس قدر اچھا لگا کہ 2-3 مرتبہ یہ شعر پڑھوایا۔ جب میں نے بتایا کہ یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے تو وہ بے حد حیران ہوئے۔ مولانا نے جس قدر بھی نظمیں لکھی ہیں، ان کے لکھنے میں کبھی آدھا گھنٹے سے زیادہ وقت صرف نہیں کیا۔ شاعری کوئی نظم ہو جسے انہوں نے 1-2 گھنٹے میں لکھا ہو، وہ عام شاعروں کی مانند پیروں شعر پر سوچ بچار نہیں کرتے تھے۔ جس طرح لوگ نثر لکھتے ہیں، یہ شعر کہتے چلے جاتے تھے۔ مولانا ظفر علی خان جب تک اخبار کے دفتر میں رہے، وہاں پر خوب چہل پہل رہی۔ جب کوئی نظم لکھ لیتے تو دفتر کے تمام ساتھیوں کو بلا کر سناتے۔ ہم میں سے بھی اگر کوئی اچھا شاعر یا اچھا شعر یا اچھا مضمون لکھتا تو انہیں تعریف کر کے اس کا دل بڑھاتے اور انعام بھی دیتے۔ پھر بھی نہ جانے لوگ کیوں دعائیں مانگتے ہیں کہ وہ کہیں دور چلے جائیں۔ اصل میں مولانا اپنی اخبار کی زبان اور ان کی کتابت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اخبار کی کاپی تیار ہوتی تو ان کو دیکھتے ہی گل مچا دیتے کہ یہ عبارت محمل ہے، کتابت کی غلطیاں بہت ہیں، اور تو اور قرآن پاک کی آیت بھی غلط لکھی ہوئی ہے۔ تمام کارکنوں کو اپنے دفتر میں بلا لیتے اور کہتے کہ میں اس طرح کی غلطیوں سے بھرپور اخبار نہیں نکالنا چاہتا، بند کروا دو اسے۔